اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اور فتح مکہ کے واقعات کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو چکے، اور قریش مکہ کے جو سردار تھے جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور دیگر رؤسائے قریش بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اس معاملے کو ایک جس طرح قبائل کی جنگ ہوتی تھی اسی طرح کی جنگ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے ہمارے خاندانوں کا، ہمارے قبیلوں کا خون بہایا جائے گا۔ بہرکیف وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوتے ہی کچھ روپوش ہو گئے، کچھ مکہ سے باہر نکل گئے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ اب نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ آپ کے لیے ہم کہاں پہ خیمہ لگائیں یا آپ کسی کے گھر قیام فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا، ارشاد فرمایا میرا خیمہ شیب ابی طالب میں جا کے لگاؤ۔ شیب ابی طالب بیت اللہ کے پاس ہی ایک جگہ تھی، ایک گھاٹی تھی، جہاں پہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کو ان قریش مکہ نے کیا کیا تھا؟ محصور کر دیا تھا۔ نہ کوئی ان لوگوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ کرے گا، نہ کوئی اللہ کے نبی اور ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز دے گا، نہ پینے کی چیز دے گا، کسی قسم کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ صورتحال تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا میرا خیمہ وہیں پہ لگاؤ جہاں مجھے بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو 3 سال تک محصور رکھا گیا تھا، اور وہاں پر ہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت لگے ہیں۔ بیت اللہ کی دیواروں کے دائیں بائیں ارد گرد 360 بت لگے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا تھا، اور حضور ایک ایک بت کو یوں اشارہ فرماتے جاتے اور وہ بت خود بخود اپنے آپ زمین بوس ہوتا چلا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ وہ قریش مکہ، وہ مشرکین، وہ سارے جو وہاں پر موجود تھے اس وقت وہ منظر دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی یہ ایمان افروز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سارے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اور طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کی طرف تشریف لے گئے، اور جو صفا کا پہاڑ ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بلند تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں رکھ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے اوپر اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اتنا شکر ادا کر رہے ہیں تو سوچیں میری اور آپ کی یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، کیا ان خوشیوں کا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں؟ ہم تو ان خوشیوں کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ میں نے یہ کام کر دیا، میری وجہ سے یہ کام ہو گیا، میں یہ آفیسر بن گیا، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ چیئرمین شپ حاصل کر لی، میں نے یہ نوکری حاصل کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی فتح مل جائے، خوشی مل جائے، کوئی اچیومنٹ مل جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنی اس اچیومنٹ کو، اپنی اس فتح کو، اپنی اس کامیابی کو کس کی طرف موڑنا ہے؟ اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ عجیب منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور انصار صحابہ کرام سامنے بیٹھے کچھ آپس میں چمگوئیاں کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟
وہ باتیں یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے اپنا پرانا گھر بھی دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو معاف بھی کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اب مکہ میں ہی تشریف فرما ہو جائے۔ یہ انصار کا دکھ، حضور سامنے کھڑے ہیں اور انصار آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوا، سارے کے سارے صحابہ کرام اپنی نظریں نیچی کر لی، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی پہ وحی کے آثار نمودار ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی نورانیت ہوتی تھی کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرماتے ہیں جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو حضور نے اپنا روئے سخن انصار کی طرف فرمایا انصار کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ہائے ہائے، وفا کرنا تو کوئی حضور سے سیکھے۔ حضور نے فرمایا انصار تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انصار یہ بات یاد رکھو، ساری کی ساری دنیا کسی ایک گھاٹی کی طرف جا رہی ہو اور ساری دنیا کو چھوڑ کے انصار دوسری گھاٹی کی طرف جا رہے ہو تو میں ساری دنیا کو چھوڑ کر انصار تمہارے ساتھ دوسری گھاٹی میں چلا جاؤں۔ اتنی محبت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے۔ اور جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انصار تمہاری زندگی میری زندگی اور تمہاری موت میری موت، یعنی کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، صحابہ کرام جو انصار صحابہ کرام تھے ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ ان کی داڑیاں گیلی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد اسی وقت اسلام لایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بڑے انعامات کی بارش فرمائی کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو اسلام کے مزاج کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیسی قربانی مانگتا ہے، تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی تھوڑی دل جوئی کی جائے، تھوڑا ان کے دل نرم کیے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ چیزیں عطا فرمائی۔ تو کچھ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا زیادہ نواز دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کو متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا انصار کیا تمہارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کہ لوگ سارے کے سارے اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور انصار اللہ کا رسول لے جائیں؟ انصار کے حصے میں اللہ کے رسول آئیں اور باقی لوگوں کے حصے میں دنیا کی چیزیں آئیں، کیا انصار کے لیے خوش نصیبی کی بات نہیں؟ انصار پھر رو پڑے، فرمایا حضور ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے حصے میں آ جائیں، اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو انصار جیسی حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ انصار صحابہ کرام کا پتہ ہے نا، وہ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے تھے، تو اس وقت وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان صحابہ کرام کی مدد و نصرت کی تھی، جس کے گھر زیادہ تھے اس نے ایک دو گھر اس مہاجر صحابی کو دے دیے، جس کے 2-4 باغات تھے اس نے اپنا 1-2 باغ اس مہاجر صحابی کو دے دیے، کسی کی اور کو فصلیں تھی، کھیتی باڑی کا معاملہ تھا، وہ اس نے نصف اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا۔ یہ تھے انصار جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر بار ہجرت کے وقت بھی لٹائے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کیا۔ اللہ ہم سب کو ایسے اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اپنا تن من، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اللہ کے رسول کے دین متین کے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ خوب وہاں پہ دعائیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت اللہ پہ آئے اور بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلا خطاب ارشاد فرمایا، اور سارے کے سارے لوگ متوجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا اعلان فرمائیں گے۔ حضور نے جو قریش کھڑے تھے وہاں پہ، جو پہاڑوں پہ چڑھ کے روپوش ہو گئے وہ تو الگ ہے، لیکن جو وہاں پہ موجود تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا قریش میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، میرے بارے میں
کیا رائے ہے تمہاری کہ اب تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا میں؟ تو وہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ آپ کریم ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ کا خاندان اور آپ کی نسل، آپ کے آباء و اجداد سے ہی آپ تو کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ تو مہربانی فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں اور مہربانوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، باپ سے جدا کر دیا، اور پھر اپنے اسی یوسف علیہ السلام جب وہ عزیز مصر بنے، ان سے غلہ لینے آئے، تو پھر بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے جب تک ان کو پہچانا نہیں تھا یوسف علیہ السلام کی برائی بیان کرتے رہے۔ اس سب کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سارے کے سارے بھائیوں کے پچھلی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش تم نے ٹھیک اندازہ لگایا، میرے پاس تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، عفو و درگزر ہی عفو و درگزر ہے۔ میں آج تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور اس میں قبیلہ ازم کی، کہ یہ جو قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے عصبیت رکھی جاتی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑی جاتی تھیں، اس چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی اور فرمایا کہ تم تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے، اور پھر اللہ نے تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ تو پیدائش بنیادی طور پہ تو حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوئی، تو سب کے باپ وہ حضرت آدم ہے، سب کی ماں وہ حضرت حوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی اور فرمایا جتنی بھی یہ جاہلانہ رسومات تھیں عرب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری کی ساری آج میرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی۔ اب صرف اور صرف قانون چلے گا تو وہ کس کا چلے گا؟ اسلام۔ اب رواج ہوگا، قانون ہوگا، طرز زندگی ہوگا، طرز بندگی ہوگا، طرز عبادت ہوگا، طرز معیشت ہوگا، طرز معاشرت ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا، پھر ظہر کا وقت آن پہنچا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دیکھ رہے ہیں کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے، بت گر چکے ہیں، اب نماز کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے بیت اللہ میں آج پہلی نماز ادا کی جائے گی آزادی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو۔ بلال کون تھے؟ حبشہ کے غلام تھے۔ ایک تو یہ بات کہ وہاں کے کسی قبیلے سے تعلق نہیں تھا، اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا یہ تو بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہوتی تھی۔ یہ تو جو لوگ وہاں پہ پانی پلاتے، خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، بیت اللہ کی صفائی کرتے، خدمت کرتے، جن کے پاس چابیاں، ان کے علاوہ کسی اور یہاں مکہ کے قبیلے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے۔ حضور نے حضرت بلال کو، جو کہ حبشہ کے تھے اور غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا تو اس وقت کیا تھے؟ غلام تھے، پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا۔ ایک سابقہ غلام، اور وہاں کے مقامی بھی نہیں ہے، حبشہ کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آج اللہ کا نام بلند کرو۔ جن لوگوں نے تمہیں تپتے انگاروں پہ لٹایا تھا، جن لوگوں نے تمہیں ستایا تھا، تمہیں مارا تھا، تمہیں پیٹا تھا، آج ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا نام بلند کرو۔ وہ صدائیں احد کی جو بلال نے تپتے انگاروں پہ تپتی ریت پہ لیٹ کے لگائی تھی، آج اللہ نے ان کا صلہ دیا دنیا میں کہ بلال سارے رؤسائے قریش کے سامنے، قریش کے سرداروں کے سامنے، مشرکین کے سرداروں کے سامنے ایک حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ان قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ۔ کہاں؟ کس طرف؟ اللہ کی بندگی کی طرف، نماز کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، تم نے جو کامیابی سمجھی ہوئی تھی
کہ قریش کے کسی قبیلے کا سردار بن جاؤں، مکہ کے کسی قبیلے کا سردار بن جاؤں، کو تاجر بن جاؤں، کو دنیا کا مال متاع کما لوں، زیادہ شادیاں کر لوں، زیادہ اولاد ہو جائے، میرا قبیلہ بڑھ جائے، سارے قبیلوں پہ غلبہ پا لے، تخت سلطنت میرے پاس آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں بلال، حبشے کے کالے بلال کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ حضور کی غلامی میں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، حی علی الفلاح، کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اذان دے رہے تھے تو جناب ابو محذورہ ایک نوجوان بچے، وہ ان کی آواز بھی بڑی پیاری ہے، انہوں نے اب سناٹا چھایا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں، حضرت بلال کی اذان سن رہے ہیں، یہ ابو محذورہ بالکل بچے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، انہوں نے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر، جیسے جیسے حضرت بلال الفاظ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ابو محذورہ بھی کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت بلال اذان مکمل کر چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کی نقل اتار رہا تھا؟ تو حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، وہ تو ظاہر ہے قبائل کا ایک معاشرہ دیکھا تھا، وہاں قبیلے کا سردار ایسے کسی کی، یہ تو ان کے یہاں گستاخی تھی نا، وہ تو اپنی طرف سے ایک نقل اتار رہے تھے، اپنی طرف سے نقل اتار رہے تھے، ایک قسم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب تو میری گردن اڑائی جائے گی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ دوبارہ ایسے ہی نقل اتارو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے شرم آئے، حیا آئے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے بالوں پہ، اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی نفرت تھی اسلام کی، اللہ کے نبی کی بڑی نفرت تھی، لیکن فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو میرے سینے سے ساری نفرت نکل گئی اور اللہ کے نبی کی ایسی محبت دل میں بیٹھی کہ میں حیران رہ گیا۔ حضور کی محبت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر وہ کلمات اذان دوبارہ دہرائے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت، رسول ہونے کی گواہی وہیں پہ کھڑے کھڑے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مکہ میں مؤذن مقرر فرمایا۔ 16 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت وہاں پہ داخل ہوئے، اور 59 ہجری تک، سبحان اللہ کیا ان کی شان ہے، 59 ہجری تک جب ان کی وفات ہوئی وہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں اللہ کے نبی کے مقرر کردہ مؤذن رہے، ساری زندگی اذان دیتے رہے۔ ابن اسید بڑی نفرت تھی اور اس نے بھی اذان سنی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو وہ اور ایک دو اور لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل کنارے پہ، تو آپس میں باتیں کر رہے، تو کہنے لگے کہ شکر ہے ہمارے آبا و اجداد یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم بھی بڑی مشکل سے یہ سن رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ جہاں پہ ہمارے بتوں کی صدائیں گونجتی تھیں، لات منات عزا کے نعرے ہوتے تھے، ان کی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، ان پہ وعدے وعید لیے جاتے تھے، ان کے اوپر وفا کی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، وہاں پہ آج اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے آئے اور فرمایا ابن اسید کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ظاہر ایک ڈر کا ماحول تھا، وہ تو ڈر رہے تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہم کچھ نہیں، تو حضور نے پھر ایک ایک بات ان کو ارشاد فرمائی۔ فرمایا تم نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں یہ بات کہی اور میرے بارے میں یہ بات کہی اور بلال کے بارے میں یہ بات کہی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں کر سکتا، کہ یہ یہاں پہ ہم نے یہ باتیں کی اور اللہ جل شانہ نے ان کو وہاں پہ اطلاع دے دی اور انہوں نے ہمیں آ کے وہ ساری باتیں ارشاد فرمائی جو ہم نے یہاں پہ کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، ان کے دل بھی صاف ہوئے اور وہ ایمان لے آئے۔ یہ ابن اسید تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس جاتے وہ مکہ کا امیر مقرر کیا تھا، یہ مکہ کے امیر ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جس دن فوت ہوئے اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ابوبکر مدینہ میں فوت ہوئے، یہ مکہ میں فوت ہوئے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت میں ان کو باقی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا عباس آپ کے بھتیجے نظر نہیں آ رہے، ابو لہب کے بیٹے۔ ابو لہب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتا تھا، کتنی اذیت دیتا تھا، چچا تھا۔ جناب ابو طالب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن جناب ابو طالب نے مرتے دم تک اگرچہ ایمان نہیں لایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کرتے تھے۔ تو ابو لہب جو تھا اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، حضرت عباس بھی چچا تھے، فرمایا عباس آپ کے بھتیجے دونوں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا حضور وہ تو آپ کو ایک جنگجوئی سمجھ رہے ہیں، ایک قبائل کا سسٹم ہی سمجھ رہے ہیں، اور وہ تو آپ کے ڈر اور خوف سے یہاں سے غائب ہو چکے ہیں، روپوش ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ ان دونوں کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے اور بیت اللہ کے پاس لے کر گئے ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ حضور نے ان کے لیے کیا فرمائی؟ دعائیں فرمائی۔ حضور نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور حضور نے فرمایا اللہ میں آپ سے ان دونوں کا ایمان مانگتا ہوں، اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، ہمیں بھی کوئی ایسے عمل کی توفیق ملے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور جب حضور نے بیت اللہ کا غلاف چھوڑا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے ان دونوں کا ایمان مانگا، اور یہ دونوں اللہ نے مجھے بطور ہبہ کی عطا کر دی۔ اور وہ دونوں بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں تو ہم نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیوست کر دی۔ باہر کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کبھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ بیت اللہ کی کنجیاں ان کے پاس تھی۔ اور ایک وقت تھا ہجرت سے پہلے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، پہلے جب مشکل کا دور تھا، مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، حضور ایک دن تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان آج میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول۔ تو عثمان بن طلحہ نے ٹھٹھا اور مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ یہ معزز لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، آپ کے لیے نعوذ باللہ نہیں کھولا جاتا۔ تو حضور نے اس وقت عثمان بن طلحہ سے کہا تھا، فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اب وہ وقت آیا، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اس کے ہاتھ میں چابیاں تھیں اور حضور نے وہ چابیاں لیں۔ حضرت علی بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے رضوان اللہ تعالی اجمعین، کیونکہ یہ قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے تھے۔ تو بیت اللہ کی تولیت یعنی کہ خدمت، پانی پلانا، سقایت، یہ ساری چیزیں بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت علی نے بھی یہ مطالبہ کیا، حضرت عباس نے بھی کہا کہ حضور یہ چابیاں بھی ہمیں دے دیں کہ حاجیوں کی خدمت ہمارے خاندان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ چابیاں بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس ہی رہیں گی، اور عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان یہ چابیاں ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہیں گی، الا یہ کہ کوئی ظالم ان سے آپ سے یہ چابیاں چھین لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں ہی، ان کے خاندان میں ہی بیت اللہ کی چابیاں ہوتی۔ کوئی بھی مکہ کا سردار بنے، وہاں پہ ان کی بادشاہت ہو، خلافت ہو، وہ لوگ اس حدیث کی وجہ سے حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی وہ چابیاں رکھتے ہیں۔ جب بھی بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے ان خاندان والوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے، لوگ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جنہوں نے پتھر برسائے، زخمی کیا، لہو لہان کیا، مخالفت کی، مقابلے کیے، راستے روکے، ہجرت میں مجبور کیا، گھر بار سے چھوڑنا پڑا، ان سب کے سب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔